ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کنسیڈر کریں، اور یہ صرف ایک ریکویسٹ ہی ہے اور آپ کی کنسیڈریشن کے لیے، کہ کوئی ایسی پروموشن نکالیں کہ اگلے 3 مہینے میں مثلا جو خواتین آپ کا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں تو آپ ان کے لیے ساری فیس معاف کر دیں۔ یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی ایسا سوچیں مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے کیسے مومنٹم جنریٹ کرنا ہے، تو آپ کوئی ایسا قدم سوچیں کہ جس سے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ایک باقاعدہ کیمپین کریں اور عورتوں کو لائیں کہ یہ آسانی سے آپ کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے۔ تھوڑا سا اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوگی، اور میں خاص کر اور آئی تھنک پاکستان کی ساری خواتین آپ کا شکریہ ادا کریں گی اگر آپ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ کھولنے میں اور بھی کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی فائنینشیل انسینٹیو ساتھ دیں۔ اب جو میں دوسری چیز پہ آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری اوور آل ویژن کیا ہے خواتین کی مالی شمولیت بڑھانے کے لیے۔ یہ ایک ہماری اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ ہے جس کا نام ہے بینکنگ آن ایکوالٹی، اور یہ ریحان آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں تو میں سب کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی ڈاکیومنٹ ہم نے کچھ مہینے لانچ کی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ، اور یہ ایک ویژن ہے کہ ہم نے خاص کر بینکنگ سیکٹر میں خواتین کے جو رول ہے اس کو کیسے بڑھانا۔ اس میں کچھ خاص ایریاز ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہو تو ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو ویب پیج ہے اس کے مین پیج پہ ہی ہم نے بینکنگ آف ایکوالٹی کا لنک لگایا ہوا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں۔ اس میں جو ہم نے مین ایریاز بینکوں کے لیے بنائے ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ جینڈر ڈائیورسٹی ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، اور اس میں جو ہم نے بینکوں کو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو امپلائمنٹ میں 20% امپلائمنٹ ان کی خواتین کی ہونی چاہیے، اور یہ ٹارگٹ اچیو ہونا ہے 2023 تک۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکس کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو ہماری پہنچ صرف بینکس تک ہی ہے، لیکن بینکس میں امپلائمنٹ بہت ہے۔ تو اگر ہم اکانومی کے اس سیکٹر میں ہی کوئی ٹارگٹ اسٹیبلش کرتے کہ کم از کم 20% امپلائمنٹ جو ہے وہ خواتین کی ہونی ہے، تو وی بلیو ویل بی پلئنگ آور رول ان دا اوور آل نیشنل آبجیکٹو آف پروموٹنگ ویمنز امپلائمنٹ۔ میں اپنے طور پہ کہہ دوں کہ میں نے ابھی تک 3 ڈپٹی گورنر ہائر کیے ہیں، and 1 out of those 3 is a woman, so I have achieved my goal at 33% for the hiring that I have done. اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں جو کچھ اور ٹارگٹس ہم نے دیے ہیں بینکوں کو، ایک اور کہ 2023 تک 20 ملین خواتین کے اکاؤنٹ کھولنے چاہیے۔ اس کے ساتھ جو برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہیں 2024 تک اس میں سے about 10% of all such agents should be women۔ برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس وہ ہیں جہاں پہ شہروں سے باہر جو علاقے ہیں اور شہروں کے اندر جہاں پہ لوگوں کی یہ ریچ نہیں ہے کہ بینک برانچ تک پہنچیں۔ اور اسی طرح ہم نے ایک اور ٹارگٹ لگایا ہے کہ 75% of bank access points should have trained women champions in place by 2024۔ اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں جو ہماری ویژن اسٹریٹجی ہے، اور بھی کافی ساری اس میں ایریاز ہیں۔ ایک اور ایریا جو بڑا اہم ہے وہ ہے جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا، کیونکہ اگر ہمارے پاس جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم انالیسز نہیں کر سکیں گے کہ کون بینک کس حد تک خواتین کی مالی شمولیت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اب میں اسی بینکنگ آن ایکوالٹی کی جو ہماری ویژن ڈاکیومنٹ ہے اس پہ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں
کہ ہماری ہی ایک امپلائی ہیں، ان کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. فائقہ، اگر آپ یہاں پہ ہیں تو پلیز اسٹینڈ اپ. آئی ووڈ وانٹ کہ آپ نے اس پہ شروع سے ہی آپ نے اس پہ محنت کی، اینڈ آئی ووڈ اپلاڈ یو اینڈ آل یور کولیگز جنہوں نے اس کو اسٹیٹ بینک میں سے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو یہ میری جو آج کا آپ سے ایڈریس ہے، اس میں میرا یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے اوور آل ویمن کی فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اینڈ آئی ووڈ ریئلی انوائٹ یو کہ آپ اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں اور آپ کی اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ بھی ہمیں. اب میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اس سے بھی براڈر لیول پہ ہے. سب سے پہلے میں ایک بہت اسپیسیفک بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. This is not the end of the journey, this is the beginning of the journey, and I request all the banks to find ways to promote it. Second, کہ ہم عورتوں کے لیے ان جنرل اور کیا کچھ کر رہے ہیں. بینک اکاؤنٹ اوپننگ تو ایک ہی چیز ہے. تو اب جو تیسری چیز جس پہ میں آنا چاہتا ہوں سب سے براڈ لیول پہ، وہ اوور آل ملک میں فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے. اور اس میں ہمارے 3 پرنسپلز ہیں. ہاؤ ٹو امپروو انکلوژن. ابھی انکلوژن کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی پاکستان میں دیر آر اباؤٹ 82 ملین یونیک بینک اکاؤنٹس. ان 82 ملین اکاؤنٹس میں سے فار ایوری 3 اکاؤنٹس آف اے مین there is only 1 account of a woman. So that shows to you the gender imbalance in our accounts. But in 82 million کے مقابلے میں ہمارے پاس 189 million موبائل فون اکاؤنٹ. We have a good number of bank accounts already. 82 million is a large number. It's in fact larger than the population of many countries. But when you look at how many people have a mobile phone, we still are short at least 100 million accounts. تو ہم نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا میجرز اور کیا پرنسپلز اڈاپٹ کیے ہیں کہ ہم ملک میں انکلوژن کو بڑھائیں. تو جو ہماری اپروچ ہے دیٹس بیسڈ اپان 3 پرنسپلز. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں ٹو پروموٹ انکلوژن. دوسرا پرنسپل یہ ہے جہاں پہ ہمیں اپروپریٹ ریگولیٹری فلیکسیبلٹی دینی ہے، جہاں پہ ہماری ہی ریگولیشنز نے خام خواہ انکلوژن میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے وہاں پہ ہم سہولت. اور تیسرا جو ہمارا پرنسپل ہے وہ ہے کہ ہم کمپٹیشن لائیں ان دا ڈیلیوری آف فائنینشیل سروسز اینڈ وی پٹ دا اینڈ یوزر اینڈ دا کسٹمر فرسٹ. ان 3 پرنسپلز کے نیچے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں جو کہ انہی 3 پرنسپلز کو مختلف انداز میں آگے لاتے ہیں. پہلا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس کا صدرہ نے بھی ذکر کیا. یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اکاؤنٹس ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں وہیں پہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پاکستان کے ایک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اور ابھی تک ان کی تعداد تقریباً 3,60,000 ہو چکی ہے اور انہوں نے $3.5 ارب سے بھی زیادہ پیسہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کو بھیج دیا ہے. اور یہ ہماری جو ٹوٹل نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو اس دوران میں ہوئی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو IMF نے اپنے لون پروگرام میں پاکستان کو دی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی اگر انیشیٹو لیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کہ آپ ویڈیو کیپچر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے. ہم نے ریگولیٹری فلیکسیبلٹی دی کہ اگر آپ اوورسیز ہیں اور پیسہ لاتے ہیں تو باہر لے کے جانے میں آپ کو کوئی ہم سوال نہیں پوچھیں گے. اور ہم کمپٹیشن لائے کہ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تو ایک اوورسیز پاکستانی اگر ایک پاکستانی بینک کی آفرنگ سے خوش نہیں ہے تو وہ آسانی سے کسی اور بینک کی ایپ میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. Second example that I want to give for using technology to promote inclusion is راست. راست پاکستان کا فوری، آسان اور محفوظ ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جس میں 20 سیکنڈ کے اندر جو پیمنٹ پروسیس ہو جاتی ہے. اگر آپ نے
کوئی بھی سوسائٹی میں آپ کو کام کرنا ہے تو ادائیگی ایک بڑا ہی اہم جزو ہے اس کا. کچھ بھی اگر آپ نے کرنا ہو، پیمنٹ آپ کو کرنی ہوئی. یہ پاکستان کا وہ واحد سسٹم ہے جو انٹر-آپریبل ہے اور بالکل مفت ہے. اگر آپ IBFT کرتے ہیں یا کسی اور طرح پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چارج ہوگا، یا ہڈن ہوگا یا ویسے ہوگا، لیکن راست بالکل مفت ہے اور فوری ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ آلریڈی ہے تو اپنے بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے راست میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اس میں چند ہی منٹ لگتے ہیں اور آپ کا راست ID آپ کا فون نمبر. تو پھر جب آپ نے کسی کو ادائیگی کرنی ہے یا کسی اور نے آپ کو ادائیگی کرنی ہے تو آپ کو صرف اپنا فون نمبر دینے کی ضرورت ہے، اپنا بینک اکاؤنٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ابھی تک اس میں کافی سارے بینکس آ چکے ہیں اور باقی بینکس آ رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ لسٹ لگی ہوئی ہے سب بینکوں کی جو راست میں آلریڈی آ چکے ہیں. تیسری مثال وہ آج کا یہ ایونٹ ہے آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. چوتھی مثال آسان موبائل اکاؤنٹ، جس کے بارے میں بھی سیما صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ایک اسمارٹ فون نہیں ہے اور صرف ایک سادہ فیچر فون. وہ *2262# ڈائل کر کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہیں فوراً. پانچواں انیشیٹو یہی کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے انکلوژن بڑھانے کے لیے، ہے ہمارا لائسنسنگ فریم ورک فار ڈیجیٹل بینکس. ہمارا اس سال کا پہلا سرکولر تھا یہ اناؤنس کرنے کے لیے کہ ہم اپلیکیشنز ایکسیپٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل بینک کے لائسنس کے لیے، اور 30 مارچ تک ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل بینک ایک ایسا بینک ہوتا ہے جو کہ کسٹمر سروسز کے لیے پرائمریلی ڈیجیٹل طور طریقوں کو استعمال کرتا ہے. اس سے جو ہماری امید ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایکسیس ٹو فائنینس کم ہے، مثلاً SMEs ہیں، مثلاً خواتین ہیں، مثلاً ایگریکلچر ہے، وہاں پہ کچھ نئی فنٹیکس ایک ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر ڈریون سولوشن لائیں گی اور انکلوژن کو بڑھائیں گے. چھٹی مثال جس انیشیٹو کی میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے اوپن بینکنگ. ہم نے بینکوں کے ساتھ اور فنٹیکس کے ساتھ مل کے ڈسکشن شروع کی ہے ایک فریم ورک کے لیے، جس میں اوپن بینکنگ سے مراد ہے کہ جو بینک کی سروسز کو استعمال کرتا ہے کسٹمر، اس کی اجازت کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہو سکے اکراس ڈفرینٹ فائنینشیل سروسز پرووائڈرز. ڈیٹا شیئرنگ بٹوین بینکس اینڈ ڈیٹا شیئرنگ وتھ فنٹیکس اینڈ ادر فائنینشیل سروسز جو فرمز دیتی ہیں. اس سے کیا ہوئے گا؟ اس سے یہ ہوئے گا کہ جہاں پہ ابھی فائنینشیل سروسز میسر نہیں وہاں پہ فنٹیکس کو اور باقی بینکس کو ایکسیس ہو جائے گا ڈیٹا کہ وہ اس کسٹمر تک پہنچے. اور آخری انیشیٹو جس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ یہ جس طرح سیما صاحبہ نے کہا کہ میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بینک میں ویسے کوئی کام کرنے جائیں، اکاؤنٹ بھی کھولنے جائیں، تو ایک فارمز کا بہت بڑا سدا آپ کو بھرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو وہ بینک کسٹمر سروس اچھی نہ دے رہا ہو اور آپ نے کسی اور بینک کے پاس جانا ہو تو آپ کے لیے ایک ڈس انسینٹو ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وہی سارا پروسیس آپ دوبارہ کریں. تو یہ جو فارم بھرنے کا پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں نو یور کسٹمر KYC، اور یہ ہر بینک نے کرنا ہوتا ہے ورنہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم اسٹینڈرڈائز کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی دفعہ ایز اے ریگولیٹر ہم کچھ گائیڈنس دے دیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک کسٹمر سے لینی ہیں، اور اگر ایک کسٹمر نے ایک دفعہ وہ ساری انفارمیشن دے دی ہے تو پھر بینکوں کے درمیان ایک ایسا شیئرنگ میکانزم ہونا چاہیے کہ کسٹمر کی کنسنٹ کے ساتھ اگر صرف وہ ایک باکس ٹک کر دیں تو پھر وہ کسی اور بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور ان کو یہ دوبارہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کامن نو یور کسٹمر فریم ورک. تو ہم بینکوں کے ساتھ مل کے اس پہ ایز دا 7th انیشیٹو ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے ساری 7 آپ کو مثالیں دیں، روشن، راست، آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ، آسان موبائل اکاؤنٹ، ڈیجیٹل بینکس، اوپن بینکنگ اینڈ اے کامن KYC،
ये सारे 7 initiatives हैं in the last 2 to 3 years that embody these 3 core principles. Number 1, we are going to use technology. Number 2, we are going to give appropriate regulatory flexibility. And number 3, we are going to promote competition amongst the service providers. So the customer is the most important asset that a bank has. अब मैं आखिर में आना चाहूँगा कि हमने इस कहानी को आगे कैसे लेके चलना है, और इसमें 3 अहम स्टेक होल्डर्स हैं जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें हमारे बैंक्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी फिनटेक्स में भी कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो सबसे अहम जो स्टेक होल्डर है दैट इज़ द बैंक्स, और आपके बगैर ये नहीं चल सकता। आई थिंक जिस तरह आज 3 बैंक्स के प्रेसिडेंट्स और उनके नुमाइंदों ने आपके सामने तकरीर की, तो आई फेल्ट इंस्पायर्ड एज वेल दैट वंस बैंक प्रेसिडेंट्स ओन दिस दे विल टेक दिस फॉरवर्ड। जो दूसरा अहम स्टेक होल्डर है दैट इज़ द कस्टमर्स, and especially those customers who are not here today and those customers who are not yet banked. You would know many people who perhaps don't have a bank account yet. Please help us in disseminating the story that State Bank एक ऐसा regulatory framework लाया है कि जिस तरह आज इन खातून का जो UBL की कस्टमर हैं तकरीबन 13 मिनट में अकाउंट खुल गया है, और इसके साथ अल्फला और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी तकरीबन इसी रफली इन द सेम टाइम फ्रेम आपके सामने ही आसान डिजिटल अकाउंट खुल गया है, तो किसी का भी खुल सकता है। बट एवरीबडी नीड्स टू हेल्प अस टू डिसेमिनेट दिस मैसेज, एंड देयर इज अ थर्ड स्टेक होल्डर विद अस, एंड दैट इज एम्प्लॉयर्स। वी हैव द गुड फॉर्चून कि यहाँ कुछ ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपने आके अपनी कहानी सुनाई, and we have some other women entrepreneurs with us as well as men entrepreneurs. But as employers, you have a lot of employees who look up to you, and we would ask, we would request all employers as well to team up with us and disseminate this message amongst your workforce, especially to the women, that this is an offering that is now being provided by banks. And if you as an employer convey this, employees tend to trust their employers. So that will complement the efforts that we are making to reach out to all the women of Pakistan, that we are making it easier for you to enter the financial system. So इन 3 स्टेक होल्डर्स को मेरा एक पैगाम है कि जैसे जैसे ख़वातीन की माली शमूलियत बढ़ाने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक, हर कदम आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब, if I may request you to please join me up on stage। जो आपने यहाँ पे announcement की, वो खातून हमारे साथ मौजूद हैं, and we would love for you to present a small memento as a token of our appreciation for this. Ladies and gentlemen, may I also request the Honourable CEO of the UBL Bank, Janab Shahzad Ada Sahab, to please join us. आपकी दुआएं रंग ले आई हैं, so this is definitely going to be. Ladies and gentlemen, the lucky customer who was able to open an Asan digital account in barely 13 minutes with the UBL Bank, please welcome Ms. Talat Zehra. Ladies and gentlemen, this truly marks a new era for women and for men in Pakistan
ताकि आप बहुत आसानी से जो मेन धारा है बैंकारी की उसमें शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तान भी ये ख्वाब देख सकता है कि नॉट ओनली आर यू अर्निंग बट इन्वेस्टिंग योर मनी अकॉर्डिंगली. Gentlemen, may I request you to please stay up on stage. We'd like to invite all our other speakers as well so that we can have a group photograph before we call it a day and we head towards visiting the stalls. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Seema Kamal, the Deputy Governor of the State Bank of Pakistan, the CEO of Standard Chartered Bank, Janab Rehan M. Sheikh Sahab, and last but definitely not the least,